شیر ایک مشہور درندہ ہے، جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ چہرہ سے ہیبت شاہی اور دبدبہ ٹپکتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے 500 نام ہیں، جن میں سے مشہور نام یہ ہیں: حرس، حیدرہ، رائبال، ظفر، زرغام، زیغم، فرافسہ، قسورہ، لئیس، ہرماس۔ اور ظاہر ہے کہ ناموں کی کثرت نام والے کی شرافت ظاہر کرتی ہے۔ شیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی قسم کا شیر دیکھا ہے جس کا منہ انسان کے منہ سے ملتا جلتا تھا، جسم اس کا سرخ رنگ کا اور دم اس کی بچھو کی دم کی مانند تھی۔ عام مشہور شیر کے متعلق ماہر حیوانیات حضرات لکھتے ہیں کہ شیر کی مادہ صرف ایک بچہ جنتی ہے اور پیدائش کے وقت بچہ بالکل ایک گوشت کا بے حس و حرکت لوتھڑا ہوتا ہے، نہ سانس لیتا ہے نہ حرکت کرتا ہے۔ مادہ بچہ کی ماں 3 دن تک اسی لوتھڑے بچے کو چاٹتی رہتی ہے۔ چوتھے روز نر اس بچے کا باپ آتا ہے اور بچے کے نتنوں میں متواتر پھونک لگاتا ہے، یہاں تک کہ بچہ سانس لینے لگتا ہے اور حرکت کرنے اور اپنے ہاتھ پیر کھولنے لگتا ہے۔ پھر اس کی ماں اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے اور یہ بچہ اپنی پیدائش کے 7ویں روز اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور 6 ماہ کے بعد پھر یہ شکار کرنا سیکھنے لگتا ہے۔ شیر کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ یہ دوسرے درندوں کے برعکس اسے پیاس کم لگتی ہے، اور اس کی شرافت نفس دیکھیے کہ کسی دوسرے جانور کا جوٹا ہرگز نہیں کھاتا، حتیٰ کہ اپنا شکار جب سیر شکم ہو کر کھا کر کچھ حصہ چھوڑ کر چلا جائے تو دوبارہ بھوک لگنے پر پھر اپنا چھوڑا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا، اور جس پانی میں کتا منہ ڈال جائے اس پانی کو ہرگز نہیں پیتا۔ کسی شاعر نے اس لیے یوں لکھا ہے کہ میں اپنی محبوبہ کی محبت بغیر کسی بغض کے چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بہت سے چاہنے والے اور بھی ہیں۔ کھانے میں جب مکھی پڑ جائے تو بھوک کے باوجود ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، اور شیر اس پانی سے اجتناب کرتا ہے جس میں کتا منہ ڈال گیا ہو۔ شیر کی گرج سے سارے حیوان ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، مگر گدھا نہیں بھاگتا، بلکہ گرج سن کر بیچارہ سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیر ایک بہادر جانور ہونے کے باوجود مرغ کی بانگ، مور کے ٹھونگے اور بلی سے بہت ڈرتا ہے اور آگ کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ شیر کسی درندہ کو اپنا ہمسایہ نہیں سمجھتا، اسی واسطے کسی سے دوستی نہیں رکھتا۔ باوجود سخت بھوک کے حائضہ عورت کے قریب بھی نہیں جاتا۔ بدن اس کا ہمیشہ گرم رہتا ہے اور عمر بہت لمبی پاتا ہے۔ اس کے بڑھاپے کی علامت اس کے دانتوں کا گرنا ہے۔ یہ بیمار ہو جائے تو بندر کھاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر خود زخمی ہو جائے تو بھیڑیے جمع ہو کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک جگہ لوگوں کو رکے ہوئے پایا۔ کھڑے ہو کر پوچھا، یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کیا، ایک شیر راستہ میں آ کر بیٹھ گیا ہے، لوگ شیر کے ڈر کے مارے رکے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر شیر کے پاس چلے گئے اور شیر کا کان پکڑ کر فرمایا، جاؤ راستہ چھوڑو۔ شیر جنگل کو چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیر سے وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض روم میں اپنے لشکر سے جدا ہو کر کسی جنگل میں آ گئے۔ وہاں انہیں ایک شیر کا سامنا ہو گیا۔ آپ نے اس شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، خبردار اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اتنا سنتے ہی وہ شیر آپ کے سامنے سرنگوں ہو گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ غلامانہ طور پر چلتے ہوئے آپ کو لشکر میں ملا کر واپس آ گیا۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی میں ہر جانور کا جوڑا بٹھایا تو شیر کو دیکھ کر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے مویشی ہمارے ساتھ ہیں، وہ شیر کو دیکھ کر ڈریں گے، اس کا کچھ تدراک فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار نازل کیا تاکہ وہ اس کی وجہ سے پریشانی نہ پیدا کر سکے۔ اس وقت سے شیر کا بدن گرم رہنے لگا۔ لوگوں نے پھر چوہے کی شکایت کی کہ ہمارے ساتھ جو کھانے پینے کا سامان ہے یہ چوہا اسے خراب کر دے گا، اس کا بھی کچھ تدراک فرمائیے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر کو ایک چھینک آئی جس کے ساتھ ایک بلی نکل آئی، جسے دیکھ کر چوہے اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گئے۔ شیر کی چربی جو شخص اپنے بدن پر مل لے تو اس کے قریب کوئی درندہ نہیں آتا، اور اس کے بدن میں جو جوئیں بھی نہیں پڑتیں، اور جو نابالغ بچہ مرگی کا مریض ہو اس کے گلے میں شیر کی کھال کا بالوں سمیت ٹکڑا ڈال دیا جائے تو مرگی جاتی رہتی ہے، اور اگر بالغ ہونے کے بعد مرگی لاحق ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جس مکان میں شیر کے بال جلائے جائیں وہاں سے سارے درندے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر کپڑوں کے صندوق میں شیر کی کھال کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو کپڑوں کو کسی قسم کا کیڑا نہیں لگتا۔ اور شیر کا دانت جو شخص اپنے پاس رکھے اسے دانت کا درد نہیں ہوتا، اور شیر کی کھال پر بیٹھنے سے بواسیر اور گینٹھیے کا مرض جاتا رہتا ہے۔ شیر کو خواب میں دیکھا، اگر اس طرح دیکھا کہ شیر نے اس کو نہیں دیکھا اور یہ بھاگ آیا ہے تو دشمن سے نجات ملے گی، اور اگر اس طرح دیکھا کہ شیر نے دیکھ لیا ہے اور حملہ آور ہوا ہے اور یہ بھاگ آیا ہے تو کسی حاکم سے تکلیف پہنچے گی اور پھر اس سے نجات بھی مل جائے گی، اور اگر بیمار ہے تو صحت ہو جائے گی، اور اگر شیر نے حملہ کر کے پچھاڑ دیا ہے مگر مارا نہیں تو بخار ہونے لگے گا یا قید کا سامنا ہوگا۔ اور جو اپنی گود میں شیر کا بچہ دیکھے اس کے ہاں امیر بچہ پیدا ہوگا۔ مسلمان بھی اللہ کا شیر ہے، اللہ نے اسے رعب و دبدبہ اور جلال عطا فرمایا ہے۔ مسلمان دوسرے لوگوں کے برعکس کھانے پینے کا شائق نہیں، اور یہ اس کی شرافت نفس ہے کہ دوسروں کا ذبیحہ نہیں کھاتا، اپنا ہی ذبیحہ کھاتا ہے۔ جس طرح شیر ایسا پانی نہیں پیتا جس میں کتا منہ ڈال جائے، اسی طرح مسلمان بھی ایسی چیز ہرگز نہیں اپناتا جس میں حرام چیز کی ملاوٹ ہو جائے۔ شیر اتنا بہادر ہونے کے باوجود اگر مرغ کی بانگ سے ڈرتا ہے تو مسلمان اتنا بہادر ہونے کے باوجود غریب کی آہ سے ڈرتا ہے۔